الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ الانعام کا درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اعظم کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، آپ پرکشش کلام والے ہیں. اللہ نے آپ کو پوری دنیا میں اعلی افضل بنایا، لیکن اگر آپ بھی اکثریت کے پیچھے لگیں گے نا، اگر آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اکثریت کے پیچھے لگیں گے تو تمہیں گمراہ کر دے گی اکثریت. اکثریت ہمیشہ غلط ہوتی. نبی اگر تو بھی زیادہ لوگوں کے بھی زیادہ یہ کرتے ہیں، زیادہ وہ کرتے ہیں، تو یہ تجھے بھی گمراہ کر دیں گے. یہ قرآن اکثریت کو معیار نہیں ہے حق کا. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. میں اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے اکثر مشرک ہوتے ہیں، یعنی میرے ساتھ ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. عبادت میں، سورنے میں، پکارنے میں، مدد مانگنے میں، نظریں چڑھو دیکھ لو سارے، یہ دیکھ لو سارے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اکثر جاہل ہے، اکثر بے علم ہے، اکثر نافرمان ہے. تھوڑے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں. پوری دنیا متفق ہے کہ جھوٹ بری بات ہے. دیکھ لو جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں یا سچ والے؟ ساری دنیا متفق ہے، کوئی اختلاف نہیں کہ ماں باپ کا نافرمان برا ہے. دیکھ لو زیادہ نافرمان ہے یہ اطاعت کرنے والے. سب متفق ہیں کہ نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے. آگے ایسے پڑھے ہوئے تو دیکھ لو اکثریت ہمیشہ گمراہ، غلط، نافرمان، لیکن لوگ اکثریت کے پیچھے وہ جی چلتا ہے، وہ جی بات جی یہ سارے بے وقوف نے، یہ سارے ابراہیم صاحب اکیلا تھے. ان ابراہیم کان امہ، اللہ نے کہا ابراہیم اکیلا ہی جماعت تھا، باپ مخالف، برادری مخالف، علاقہ مخالف. اللہ کہتا اکیلا ابراہیم ہی جماعت تھا. حق کے پیچھے چلو. سارا لاہور کہہ کہ دن ہے تو تم دن کہو گے. یہ جہالت ہے. قرآن دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اس لیے ہم نے روشنی بنائی، لوگوں میں چلتا پھرتا ہے ہدایت روشنی کے ساتھ. یہ اس کی مانند ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں، گمراہی میں ہمیشہ اس میں رہتا ہے، نکل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، دنیا سے مٹی لی، ان کا وجود ڈھانچہ بنایا، روح آسمان سے بھیجی، اس میں پھونکی، آدم بن گیا. آدم اور آدم کی اولاد کی خوراک زمین میں مٹی میں ہے، جہاں سے جسم بنا. جسم مٹی سے بنا تو خوراک مٹی سے. روح آسمان سے آئی تو روح کی غذا وہی ہدایت آسمان سے آئی. جسم سے روح نکل جائے مردہ، روح سے ہدایت نکل جائے روح مردہ. قرآن نے کہا بظاہر زندہ ہیں، چلتے پھرتے، موٹے تازے، کھاتے پیتے، کہہ کے لگاتے ہیں. قرآن کہتا مردہ ہیں، مردے چلتی پھرتی لاشیں، ڈھانچے ہیں، بدبودار ڈھانچے ہیں جن میں ہدایت، دین، ایمان نہیں، شرک، کفر، فسق و فجور، فحاشی اور یعنی گند، حرام خوری بھری ہوئی چلتی پھرتی لاشیں، بدبودار ڈھانچے ہیں. مردہ تھا، ہم نے اس کو زندہ کیا جب ہدایت دی. بدر کی جنگ ختم ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہو گئے. بڑا خوشی کا موقع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم بن عدی حیاً، آج قریشی سردار مطعم بن عدی زندہ ہوتا، ثم کلمنی، پھر میرے ساتھ بات کرتا، محمد چھوڑ دے ان کو.
ان بدبودار لاشوں کو چھوڑ دے، میں ان کو چھوڑ دیتا بدبودار لاشوں کو اس کے کہنے پر۔ جو مر گئے تو مر گئے، جو زندہ ہیں ان کی بات۔ میرے ساتھ وہ بات کرتا کہ محمد چھوڑ ان کو، میں ان بدبودار لاش، حالانکہ زندہ تھے وہ، میں ان بدبودار لاشوں کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے پر۔ وہ کیوں؟ مکہ والوں نے ایک بائیکاٹ کیا تھا، معاہدہ لکھا تھا ظالموں نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان پر ایمان، ان کا بائیکاٹ مکہ میں نہیں، باہر نکال۔ 3 سال وہاں آپ رہے، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ۔ مکہ کے اندر اچکے لفنگے تو آ کے کھانا کھا سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، آنے کی اجازت تھی، لیکن نبیوں اور رسولوں کا سردار گھاٹی میں معذور تھا۔ ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی اور معاہدہ لکھا، بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکا دی تاکہ سب اس کی پابندی کریں۔ مطعم بن عدی اچھا آدمی تھا، اچھی طبیعت کا، لوگ ہوتے ہیں یار بات ہی کیا ہے، محمد ہمارا رشتہ دار ہے، صلی اللہ سے ہمارا خون ہے، وہ ایک بات کرتا ہے، ٹھیک ہے ہم اس سے مدد، لیکن یہ کیا دشمنی، یہ تو بالکل انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ ان کے ذہن بناتا رہا، کچھ لوگوں کے ذہن بن گئے، کچھ وہ معاہدہ پرانا ہو گیا تھا تو اس نے بیت اللہ شریف کے دروازے سے وہ اتارا، پھاڑ دیا اور لے کے آدمی آیا، محمد آؤ مکہ میں آؤ، آپ کو بھی رہنے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آج مطعم بن عدی قریشی سردار زندہ ہوتا جو آج اللہ نے مجھے فتح دی قریش پر، میرے ساتھ گفتگو کرتا کہ محمد چھوڑ دے ان کو، میں ان بدبودار لاشوں کو چھوڑ دے، تو جس میں ایمان ہدایت نہیں، مردہ چلتی پھرتی لاش، بدبودار ڈھانچہ، جسم کی زندگی روح، اور روح کی زندگی ہدایت توحید، جسم سے روح نکلے مردہ، روح سے ہدایت مردہ، سب مردے چلتی پھرتی لاشیں ڈھانچے۔ اللہ کہتا ہے فلا تعجبک اموالہم واولادہم، اے نبی تجھے ان کا آنا جانا بڑا خوش نہ لگے، تجھے بڑے ان کے جسم اچھے لگتے ہیں، کانہم خشب مسندہ، لکڑیاں ہیں دیوار پر لٹکی ہوئی، کوئی ان کی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں دنیا کی اتنی قدر بھی ہوتی نا اللہ کے ہاں، مچھر کے پر جتنی ایک گھونٹ نہ دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے پھینکی ہے۔ 4 دن یہاں زندگی، اگر ایمان ہدایت ہو تو پھر یہ دولت بھی نعمت ہے، نہیں تو یہ مردے ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مکہ والوں مشرکوں کی جہالت بیان کی ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اپنی کھیتیوں میں جانوروں میں حصہ رکھتے تھے، یہ کھیتی اللہ کی ہے، یہ کھیتی درگاہوں اور معبودوں کی، یہ جو نبیوں رسولوں ولیوں کی ہم نے درگاہیں جگہ بنا رکھی ہیں، بت مورتیاں ڈھانچے آستانے قبریں مزار جگہ آستانے، یہ ان کے لیے۔ اللہ کہتا ہے فما کان لشرکائہم، جو ان کے لیے ہوتی تھی کھیتی جانوروں میں حصہ، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ بنایا ہوتا تھا، فهو یصل الی شرکائہم، وہ پہنچتا تھا ان شریکوں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو فیصلہ، کیا مطلب؟ کھیتی اور جانوروں میں سے اتنے اس کے بچے، اونٹنی کے، گائے کے، ان کے لیے، اور اتنے اللہ کے لیے۔ کھیتی میں یہ اتنا علاقہ اللہ کا، اتنا یہاں، اور اگر جو کھیتی اللہ کے لیے دی تھی نا وہ خراب ہو جاتی، مثال ہے، اور وہ جانور نے وہ بچہ وہ نہیں دیا، جب باری تھی اللہ کی، اللہ کے لیے دینا تھا، یا مر گیا، تو جو درگاہوں کے لیے تھا نا وہ ادھر نہیں آتا تھا۔ اللہ تو مہربان، اللہ تو غنی ہے نا، اے فقیر نے۔ اور جب ان درگاہوں کی کھیتی خراب ہو جاتی یا بچوں میں کمی آتی
تو اللہ والا حصہ ادھر دے دیتے کہ نہیں اللہ نے تو کوئی ہر دفعہ ان کو آگے اللہ کہتے یہ میرے بندے میرے ساتھ کیا کرتے رہے. اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے 2 قدم آگے انہوں نے کھیتی میں حصہ رکھا تھا. جانور یہ اولاد میں رکھتے ہیں. اولاد میں آپ نے دیکھے ہوں گے محلوں میں علاقوں میں لڑکے 6 7 8 10 سال کے سب سارا مونڈا ہوا ایک لٹ ہے لمبی سی. کیوں وہ جو ہوتے گئے وہاں گئے تھے وہ مزار پر اور ادھر تو بزرگ سے تو اس نے یہ دیا تھا تو یہ اس کا ہے. وہ کھیتی جانوروں میں سے رکھتے تھے. یہ کلمہ شریف پڑھنے والے کلمہ گو مشرک یہ اولادوں میں ان کا حصہ رکھتے ہیں. وہ مشرک تھے یہ پڑھ مشرک. اللہ تبارک و تعالی نے 10 وصیتوں کا ذکر کیا. ہر کتاب شریعت میں ہر نبی رسول کی شریعت میں یہ 10 وصیتیں تھیں. ہمارے قرآن میں بھی ہیں. پہلی بات کہ شرک نہ کرو, والدین کے ساتھ نیکی کرو, اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے ڈر سے. تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں ان کو بھی ہم. خاندانی منصوبہ بندی چابی فیملی پلاننگ کفر ہے. آبادی کو روکنا یہ خاندانی منصوبہ بندی کا مطلب کیا ہے؟ بدکاری بڑے آبادی کا بے حیائی بدماشی کے طریقے سکھاتے ہیں کہ بدماشیاں کرو عمل نہ ہو. کیا خلاصہ ہے فیملی پلاننگ کا؟ سارا کروڑوں روپے پہ خربوں خرچ ہو رہا. خلاصہ بے حیائی زناکاری بدکاری بڑے آبادی کم. یہ ہے خلاصہ. پڑھ لو 25 سال سے جو ان کی تاریخ ہے. چونکہ مسلمان زیادہ گرم علاقوں میں رہتے ہیں, شراب پیدائش زیادہ ہے. کافر بڑے بڑے دنیا کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ٹھنڈے علاقوں میں, شراب پیدائش وہاں کم ہے. کیا کرتے ہیں وہاں عورت بچے دے اس کو انعام ملتا ہے اور یہاں حوصلہ شکنی ہوتی. اللہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ایک لیڈی ڈاکٹر کا میں نے مضمون پڑھا کہ ان قاتلوں کو کون پوچھے گا. 4 ماہ کا 6 ماہ کا بچہ واللہ بیان نہیں ہو سکتا. وہ ایسے عذاب. یہ ڈاکٹر مسلمان اچھے خاصے لیڈی ڈاکٹر, وہ بیچارہ بچہ دیکھو اللہ نے ایک نظام بنایا اس کے لیے بڑا وسیع اندر. وہ جب آتا ہے ادھر اس کا انگلی کاٹ دے, پھر گھوم کے اندر آیا ہاتھ کاٹ, یہ اس کا حمل یہ سارا یہ ہو رہا. کہتے کون جواب دے گا اللہ کو ان معصوم قاتلوں کا؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی بچہ. سب ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر قاتل بنے ہوئے ان کو بچوں کو قتل کر رہے. ایک تو ہے نا جو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے یا جو سارا سسٹم, وہ تو میں نے پہلے بات. اب میں دوسری بات کر رہا ہوں. قاتل ہیں یہ سارے, ان کو وہاں انعام ملتے ہیں اور یہاں یہ سارا یہ وجہ گرم علاقے ہیں مسلمانوں کے. اتنی آبادی ہو رہی ہے کربل پی ہوندی جی 20 سال 30 سال اتنے ہوئے تو کھا جان گے سن. احتیاطاً پریشان ہے. یہ آ رہے ہیں انشاءاللہ قیامت تو پہلے توڑا کوٹ پرن گے انشاءاللہ. ہزارہ داری بنا رکھی اور یہ سارے ایجنٹ ہیں ان کے پیچھے چلنا اللہ رسول کی بغاوت کر رہے ہیں. ہم دیتے ہیں رزق تمہیں بھی ان کو. ایک منہ کے لے کے آتا ہے کھانے والا, 2 ہاتھ لے کے آتا. کبھی کبھی میرے ذہن میں آتا ہے ویسے ہونا نہیں چاہیے بھی یہ بڑے بڑے منصوبے بنا دیں نا 70 75 80 سال اپنی زندگی انہیں سارے سٹو سمندر چ نویں آن دیو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بے حیائی کے کام نہ کرو, قتل نہ کرو, یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ جہنم ہے آگ جو پیٹ میں بھر رہے ہو. ماں پورا کرو میزان ڈنڈی میں. مسئلہ پتہ نہیں یہ سوچتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ کو نہیں پتا. ادھر بٹا لگا دیا, ادھر ہاتھ پکڑ لیا, بڑے کو اوپر کر دیا نیچے کر. اور ظالم ہو تم, کوئی پتہ نہیں, مرنا نہیں ہے تم. ماں پورا کرو, وزن پورا کرو. اور ننکانے میں ایک دن میں گیا ہوا جاتا رہتا ہوں. میں نے کہا یہ سکھوں کو تم نے کبھی تبلیغ نہیں کی اسلام کی؟ کہتے کیتی ہے. میں کہا پھر کہنا سن لے. کہتے ایک دن ہم مسلمان چلے گئے سکھوں کو واز کرنے. وہ کہتے ہیں آ گئے ہمیں اسلام کا واز کرنے, پہلے خود تو عمل کرو. تہاڑیاں دکاناں دے وٹے تولے ادھورے نے, سکھاں دے پورے نے. آؤ ماں پورا کرو, وزن پورا کرو.
جب بات کرو عدل و انصاف کرو، اگرچہ رشتہ دار کے خلاف بات کیوں نہ ہو، وعدہ پورا کرو۔ رسول اللہ فرمایا 4 منافق کی نشانی ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی سیدھی، 2 دائیں کھینچی 2 بائیں، میں دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں، اور پھر یہ ایت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ سیدھی لکیر میری راہ ہے، مستقیماً سیدھی، کوئی بال چھل کوئی ٹیڑھا پان نہیں، بالکل سیدھی، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ان دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، سیدھی مستقیم۔ یہ بچے پڑھتے ہیں مستقیم، کیا معنی؟ الَّتِي لَا عِوَجَ فِيهَا، جس میں کوئی ٹیڑھا پان، سیدھا ایسے خط مستقیم۔ یہ نہیں جاتا برادری کے مسئلے تھوڑے سے چلتے، کوئی نہیں یار، بیوی بھی داخل، تھوڑا ایسے تھوڑا ایسے تھوڑا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے سیدھی لکیر کھینچو، رسم کی ٹانگ کٹتی ہے، رواج کا سر اڑتا ہے، اڑنے دو، گمراہی کے راستے ایک ہے میں محمد کی سیدھی راہ۔ جو میں نے عقیدہ بتایا، جو میں نے نماز سمجھائی، جو میں نے درود بتایا، شادی گمی کا طریقہ بتایا، مال کمانے خرچ کرنے اٹھنا بیٹھنا میں نے سکھایا، میری امت اس پہ چلتے ہیں نا، مرنے کے بعد تو تمہاری میری حوض کوثر پر ملاقات ہو جائے گی۔ یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، نبی کہہ دے وہ صراط مستقیم جو ہم مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، وہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ نبی بتا ان کو صراط مستقیم بتا دیا اللہ نے، کیا؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، ٹھوس دین ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یہ ہمارا اسلام ابراہیم السلام کی ملت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہمارے نبی کو فتبع ملت ابراہیم، محمد ملت ابراہیم کے پیچھے لگ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت کو بھی کہا کہ ابراہیم کی ملت کے پیچھے لگو۔ یہ صراط مستقیم محمد ان کو بتا، سب ملت ابراہیم حنیفہ جو یک طرفہ تھا، مائل جمیل ادیان الی دین اللہ، سارے دین و دستور و نظاموں سے کٹ کے ایک اللہ کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، کہ اللہ کے لیے جوڑنا، کہ اللہ کے لیے توڑنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ برادری سے ٹکرایا، حکومت کے آگے کھڑا ہوا، گھر سے بے گھر ہوا، بھی بچے کو جنگل میں چھوڑا، پردیسی مسافر میں نہ دنیا میں پھرتا تھا، عراق سے مصر گیا، مصر سے عراق، عراق سے مکے والی پھرتا تھا، بیوی کو لے کے پھرتا تھا۔ لوگوں کی اللہ سے نہیں بنتی تھی، ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی۔ حنیفہ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھا۔ نبی تو کہہ میں بھی ملت ابراہیمی پر ہوں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بتا ان کو اپنا عقیدہ، اور عقیدہ ان کا جن کا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا۔ بتا ان کو کہ میری نمازیں، میرا قیام، رکوع سجدہ، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، سورنا پکارنا، سوال استغاثہ فریادیں پوری کرانا، میری گریہ زاری منت سماجت آہو زاریاں، مناسکی قربانیاں، بکرے چھترے نظر نیاز چڑھاوے، مماحیایا، میرا جینا صبح شام راتیں دن گھڑیاں لمحات مہینے سال، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا نمائندہ، نبی و رسولوں کا سردار، ومماتی، میرا مرنا، نہ باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور زندے مردے کے لیے، اللہ، ایک اللہ کے لیے میرا سب کچھ، میری امت ملت ابراہیمی۔ مجھے بھی اللہ کہتا ہے رب العالمین، جو رب تمام جہانوں کا، جہاں چرند پرند درند کا، خشکی کی مخلوق تری کی نظر آنے والی نہ، سب کو پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجی برابری کرنے والا نہیں، مرضی کا مالک ہے، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے جو چاہے کرے، کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ ایک میں واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ بڑا عجیب۔ میں ادھر گیا لالہ موسیٰ کی طرف، مجھے وہاں بات سنائی گئی، آرا ہوتا ہے نا، آرا، اس پہ وہ لکڑی چیرتے ہیں جو کام کرتے ہیں، تازی بات تھی، انہوں نے میں سنا دی، بڑی سی ایک لکڑی، بڑی بڑی ہوتی، لگا ہمیشہ کام کرتے تھے، آرا چیرتا تھا، لکڑی کٹتی تھی، کام چلتا تھا۔ چلتے 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 ایک جگہ پر آ کے نا تو آرا جو ہے نا وہ رک گیا، ہم اس کو زور، اور آدمی بلائے، اکیلا لکڑی کو، لکڑی آگے جائے نا، بڑے ہم تنگ ہوئے، کیا ہے مسئلہ، کوئی اس کے اندر نقصان بھی نہیں ہے آرے میں،
پھڑے پڑے تو پھر ہم نے لکڑی کا رخ موڑا, دوسری طرف سے شروع کی, کٹنی شروع ہو گئی. پھر ایک جگہ پر جب آ کے پھر آڑا رک گیا, لکڑی بھی وہاں. تو ہم بڑے یہ کیا مسئلہ ہے. پہلے ہر ان کے پاس چھینیاں سی ہوتی ہیں, تو نیچے اتارا موڑ سا جو کٹ نہیں رہا تھا, نہ ادھر سے نہ اس کو کاٹا تو اندر سے اتنا بڑا مینڈک نکلا. اللہ اس کو وہاں خوراک بھی دے رہا تھا اور اللہ نے اس کو وہاں بچانا تھا. وہ رب العالمین دکھاتا ہے, کبھی 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 دکھاتا ہے, کبھی کبھی. آگے سورہ الاعراف. سورت کا نام اعراف کیوں ہے؟ قرآن مجید میں دو گروہوں کا ذکر ہے سارے قرآن میں, جنت والے جہنم والے. لیکن اس سورت میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے. جنت والے کون ہیں؟ جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. جہنم والے کون ہیں؟ جن کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اور جن کے برابر ہو گئے وہ اعراف ہے. جن کا نیکیوں والا پلڑا وہ جنت والے, اور جن کا گناہوں والا پلڑا بھاری وہ جہنم والے. سارے قرآن میں یہ. لیکن اس صورت میں تیسرے گروہ کا ذکر ہے جن کا نیکیوں والا گناہوں والے پلڑے برابر ہوں گے, چونکہ اس میں ان کا ذکر ہے. یہ شروع میں جنت جہنم کے درمیان دیوار پر ہوں گے, ان کا مکالمہ بھی اس میں موجود ہے. بعد میں یہ بھی جنت میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, پیروی کرو اس چیز کے جو اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اللہ کے علاوہ اور لوگ جو بنا رکھے ہیں ان کی باتیں, رسم رواج, قول, فتوے, لڑیاں, سلسلے, وہ نہیں مان. رب میں, خالق میں, مالک میں, رازق میں. تم میرے بندے, تمہیں تمہارے بابے دادے پردادے کو میں نے بنایا, میری ملک پیداوار ہو, میری زمینات پر رہتے ہو, میرے آسمان, جو میں اتاروں اوپر سے اس پر عمل کرنا ہے. شہروں میں دیہاتوں میں دین نہیں بنتا, پنچایتوں اور محفلوں میں نہیں بنتا, شخصیات میں نہیں بنتا. دین آسمان سے آتا ہے, اس کے پیچھے. لیکن ہر دور میں اللہ کی خالق سچی کھری بات مانگو. لوگوں نے باپ دادا کا وڈیرے کا نعرہ لگایا. نوح علیہ السلام کے قوم نے کہا بڑوں کو نہ چھوڑو. ابراہیم السلام کے بعد باپ دادا. اچھا جی, یہود و نصارہ آئے, آگے آیت آ رہی ہے. اچھا, وہ انہوں نے کہا اپنے اپنے علماء اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو جو ہے رب بنا لے. اچھا, یہ مکے والے باپ دادا, اب باپ دادا باپ دادا باپ دادا, رب وہ خالق, اس کی عزت کرو. ویسے اللہ کی طرف سے آنے والی بات کیا ہے؟ قرآن اور اس کی شرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں اللہ کی طرف سے آئی. قرآن کی شرح آپ نے کی, اس لیے رسول اللہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. میں جا رہا ہوں, دو چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. رب کا قرآن, میں محمد کا فرمان, یہ دونوں نازل شدہ ہیں, اللہ کی طرف سے آئے. ان کے پیچھے لگو. لوگوں کی باتیں, رسم و رواج, امتیوں کے قول فتوے, یہ دین نہیں. آگے ابلیس کا واقعہ ہو, یہ پیچھے گزر چکا ہے. آگے واقعہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی کو ٹھہرایا. شیطان کے پاس اختیار نہیں ہے, صرف ایک اللہ نے اس کی آزمائش کہ وہ خیال ڈالتا ہے خفیہ. اس نے خیال ڈالا, آدم اتنی بڑی جنت, اتنا بڑا رب, تیرے لیے ساری جنت حلال کر دی. یہ جو درخت سے تجھے روکا کہ اس کے قریب نہیں جانا, اگر یہ بھی وہ حلال کر دیتا تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی آنی تھی نہیں. تو سوچنا اس سے کیوں روکا. اصل بات یہ ہے کہ اس درخت کے پھل میں یہ تاثیر ہے کہ جو یہ کھا لے وہ ہمیشہ ہمیشہ کا یہاں کا باشندہ بن جاتا ہے, اور اللہ کا کوئی پروگرام نہیں ہے تجھے جہاں رکھنے کا, باقی تیری مرضی. آیا یہاں سے شیطان کمزوری دے, جو پہلی شب میں نماز پڑھتا ہے اس کو شراب پر لگائے گا, اس کو بدکاری پہ لگائے گا, اس میں غرور, پارسائی, گھمنڈ پیدا کرے گا, بد اخلاق بنائے گا. ہار کے لیے اس کے پاس داؤ ہے, 3600 داؤ. اس نے کہا اس کی کمزوری کیا ہے کہ مال بھی ہے, جنت بھی ہے, سارا کچھ کھانا, بیوی بھی ہے, یہ سوچتا کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں. یہاں سے آیا, سوچا آدم نے, اس نے جھٹ پٹ قسم اٹھا دی. پر یہاں بابا پھنس گیا, کیونکہ بابے کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کا نام لے کے کوئی جھوٹ بولتا. یہ پہلا گناہ تھا, جیسے تکبر پہلا, سب سے پہلے یہ گناہ تکبر والا شیطان نے کیا, ایسے جھوٹی قسم اٹھانا, اور یہ بھی سب سے پہلے گناہ ابلیس نے کیا. جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں وہ شیطانی ابلیسی ہیں, جو تکبر کرتے ہیں وہ بھی شیطانی ابلیسی ہیں. کھایا دانا, نتیجہ نکل گیا, بابا بھی ننگا, ماں بھی ننگی, درختوں کے پتے
توڑ توڑ کے چھپاتے تھے. کوئی نہیں تھا وہاں, میاں بیوی تھے, کوئی پردہ نہیں, لیکن شرم حیا تھی جو حوا کی بیٹیاں نے نکال دی, ہمارا گاؤں کی طرف پھرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں چور دار شکار کر کے خوشبو لگا کے باہر نکلتی زانیاں بدکارا ہے, جب تک آ کے غسل نہ کرے پاک ہونے والا. فرمایا جو اور شکار کر کے بے پردوں کے مٹک مٹک کے چلتی ہیں, نمائش کرتی ہیں اپنے حسن کی اور جسم کی, یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. اور جنت کی خوشبو جو ہے وہ 500 سال کی مسافت. اللہ کی لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو بنوٹی بال لگاتی ہیں, لگواتی ہیں, چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں, کھڑواتی ہیں, دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں, کرواتی ہیں, اور جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتے. یہ ملعونات لعنتی ہیں. کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حیا شرم جو تھی نکل گئی ان سے. بابا اور ماں میں یہ شرم ہے کوئی نہیں تھا. درخت کے پتے توڑ توڑ کے نا. اگر جنت میں نافرمانی کا نتیجہ نکل سکتا ہے غلب, تو دنیا تو پہلے مصیبتوں کا ہے. آنکھوں کے گناہ, کانوں کے گناہ, صبح کے, شام کے, رات کے, دن کے, عقیدے کے گناہ, نماز کے دروس, کھانے پینے, لوٹنے, عدم برداشت, جلد بازی, بدگمانی, غیبت, چغلی, گھلے, قتل و غارہ, حرام خوری, بریک ہی نہیں لگ رہی, اور تم کو یہاں سکون ہو. اس سے بڑی حماقت کوئی. جنت میں نتیجہ نکل سکتا ہے, نافرمانی کا تو یہاں نہیں نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد نبیوں رسولوں کے حالات بتائے. نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ انہوں نے آ کے کہا اے میری قوم اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, کوئی الہ نہیں اس کے بغیر. ہر نبی رسول نے یہ دعوت دی, اللہ کے آگے جھکو, دوسرے کے آگے نہ جھکو, اللہ سے مانگو, دوسرے سے نہ مانگو, اللہ کے نہ چڑھاوا دو, دوسرے کے لیے نہیں. ہر نبی رسول نے یہ بات کی. نوح علیہ السلام نے کی. کہنے لگے آگے سے تو گمراہ ہے. اللہ اللہ کیسا حوصلہ ہے نوح علیہ السلام. اور میں گمراہ نہیں, میں رسول ہوں. آیا عذاب, طوفان آیا, سب مر مٹ گیا. آگے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. انہوں نے آگے ان کو سمجھایا یہی بات, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. انہوں نے جھٹلایا. عادیوں پر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی, رات اور دن, سارے کے سارے لمبے ٹرنگے قد تھے. اللہ کہتا ہے ایسے پڑے تھے جیسے کھجوریں بڑی بڑی تنوں سمیت پڑی ہوتی ہیں, جڑوں سے اکھڑی. تیس تیس کر دیا ہم نے سب کو. اس کے بعد قوم سمود, صالح علیہ السلام نے ان کو کہا اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ نہ کرو. معجزہ مانگا, اونٹنی پہاڑ سے نکلی, آتے ہی بچہ دیا. کھاتی تھی تو کھاتی تھی, پیتی تھی تو پیتی تھی, دودھ دیتی تھی تو برتن بھر. ظالموں نے اس کو کاٹا, اور عذاب آیا ان پر. تیز ایک چیخ چنگاڑ آئی فرشتے کی, سارے اونگے منہ پڑے تھے اور ان کے دل پھٹ کے باہر آ گئے تھے. اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا. یہ اردن کے قریب بحر مردار, جہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی, وہاں صدوم بستی ان کی ڈبوئی پڑی ہے. اللہ فرماتے ان کے اندر جو بری بات تھی وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. جب ان کو روکے, نیک لوگ وہاں شادی پہ بچوں نے کوئی شغل تماشا کرنا کہ حاجی صاحب نے منجی اندر ڈا دے, تسی آرام کرو گے حاجی صاحب, تسی اتھے آرام کرو. ٹرین تھلے بازیاں لانی ہوں, اپنی برف دے دیں. تسی ایسا اتھے برف تے بیٹھو, مولوی صاحب نے کھانا کھلاؤ. مطلب تھا یہ طریقے ہیں. یہ لوگ ہیں بڑے پاک, ان کو سائیڈ پہ کرو تاکہ ہمیں روکے نا. پھر قوم شعیب کا ذکر ہوا. ان میں کیا تھی, وہ کمی کرتے تھے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ان پر عذاب آیا. جتنے جرائم ساری قوموں میں تھے وہ سارے اس امت میں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قوم سب کو ایک عذاب کے ساتھ تباہ نہ کرنا. اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جرائم کسی وقت بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. ان بطش ربک لشدید. مہلت دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ ہمیں چھوڑا ہوا ہے. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ٹھپ ہے گرفت اس کی. ڈر اس کی دیر گیری سے کہ اے سخت انتقام اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ.